جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں آ کر تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے گئے، اے بازار والوں، کفار مکہ نے جب یہ اعلان سنا، لوگ اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی کو مارنا شروع کیا۔ کوئی پتھروں سے مار رہا ہے، کوئی لکڑی سے مارتا ہے، کوئی گرا کر مارتا ہے، کوئی یہ کہتا ہوا مارتا ہے کہ تم ہمارے مابعد کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اتنا مارا کہ بعض صحابہ اکرام کہتے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پائے اور مکہ کے چوراہے کے اوپر بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو سب سے پہلے آواز آتی ہے، سب سے پہلا دائی اللہ، اور اپنے دائی کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے اور حکم دیتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ کے علاقے میں ہزاروں قسم کے گناہ موجود ہیں، یہ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، فحاشی کام کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، غرض ہر طرح کے گناہ گار موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ جب دعوتی کام کریں گے، ان قوم والوں کو دعوت دیں گے، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم سے پہلے یہودی، نصارہ، یہ سب سے بڑی بابرکت قوم تھی۔ توحید کا کام کرنا چھوڑ دیا، میرے نبی کا انکار کیا، میرے نبی کا ساتھ دینے کے بجائے انکار کر دیا، ان سے ان کے قبلے کو چھین کر کس کو عطا فرمایا؟ آپ کو عطا کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، دعوت دین کی اہمیت اور ترک کرنے کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جب انسانوں کو بھیجا، وعدہ لے کر بھیجا کہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے، تو تمام کے تمام انسان عالم ارواح ہمیں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہمارے پروردگار، پیدا کرنے والا تو ہے، تو ہم عبادت بھی کسی کریں گے؟ تیری ہی کریں گے۔ دنیا میں آ جانے کے بعد انسان وعدے کو بھلا دیا اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کیا۔ عبادت کرنے کا جہاں پر معاملہ آیا، کچھ لوگوں نے اپنے ذہن سے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ یہ نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں،
سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت یہ نفع پہنچاتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اپنے ذہن سے نفع والی چیزیں تو ہے ہی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، زندگی محفوظ کرنا ہے، تو نقصان دہ چیزوں کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا۔ کوئی آنکھ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے۔ تو انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وعدے کو بھلا دیا اور من چاہی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ سے ڈسائڈ کیا کہ ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، اور اپنے اعتبار سے عبادت کرنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ یاد دلانے کے لیے انبیاء اکرام کو نزول فرمایا، انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے سلسلے کو مبعوث فرمایا تاکہ اس انسانیت کو سمجھایا جا سکے کہ تمہارا اصل معبود کون ہے۔ جو انبیاء اکرام جو دعوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر دنیا کے اندر آئے اور پھیلا رہے تھے، اسی کو دعوتی کام کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے آپ غور کریں۔ دنیا کا سب سے بڑا داعی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، دنیا کا سب سے بڑا داعی اللہ رب العزت ہے جو تمام اپنے بندوں کو دار السلام، جنت کی دعوت دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا داعی اور سب سے پہلا داعی اللہ رب العزت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو ہدایات عطا فرمائی کہ اب آپ کو دعوتی کام کیسے کرنا ہے، کس قوم میں جائیں گے، آپ کس قوم میں جائیں گے، اس قوم کو سب سے پہلے دعوت کون سی دینا ہے۔ جب ہماری اور آپ کی باری آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک نقطہ آپ یہاں سے یاد رکھ کر جائیں، کس کی دعوت کامیاب ہے اور کون سا داعی کامیاب ہونے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ عرب کے اندر جہاں پر آپ تھے، مکہ کے اندر ہر قسم کی برائیاں موجود تھی۔ شرک کرنا، 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے، چوری کرنا، زنا کرنا تو ان کے پاس بڑی عام بات تھی، لونڈیوں کو خرید لیا کرتے تھے اور زنا پہ لگا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس شراب پینا، کوئی مہمان اگر ان کے گھر پہ آتا تو پانی کے بجائے وہ شراب پیش کیا کرتے تھے۔ بے پردگی، زنا، فحاشی، ڈاکہ زنی، قافلے والوں کو لوٹ لینا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، محض دنیا کے اندر آج جتنے جرائم ہو سکتے ہیں یا قیامت کی صبح تک آئیں گے، مکہ کے اندر وہ تمام کے تمام جرائم موجود تھے۔ ایسی حالات میں آپ غور کریں جہاں پر ہر کوئی گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر دیکھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مرد و خواتین برہنہ ہو کر طواف کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑ رہے ہیں، 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے، جب ہر طرح کے گناہ ان کے پاس موجود تھے، اور ایک سے اعلیٰ گناہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا کوئی معمولی گناہ ہے، زنا کرنا، ڈکیٹی کرنا اور کسی کے مال کو ہڑپ لینا، الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، محض ہر طرح کے کام موجود تھے۔ اتنے تمام کے تمام گناہ جب ان کے پاس موجود تھے تو دعوت کس کام سے شروع کی گئی؟ آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جب آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو سب سے پہلے آواز آتی ہے، سب سے پہلا داعی اللہ، اور اپنے داعی کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے اور حکم دیتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ کے علاقے میں ہزاروں قسم کے گناہ موجود ہیں، یہ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، فحاشی کام کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، غرض ہر طرح کے گناہ گار موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ جب دعوتی کام کریں گے، ان قوم والوں کو دعوت دیں گے، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ قم، کھڑے ہو جا، فانذر، ڈرا ان کو، وربک فکبر، اپنے رب کی توحید کو بیان کر، اپنے رب کی توحید کو بیان کر۔ ہزاروں قسم کے گناہ ہوں گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟
آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں، پہلے نماز کی طرف چلیں. کوئی اتحاد کی دعوت دیتا ہے، کوئی فلاں کی دعوت دیتا ہے. آپ یاد رکھیں توحید کے علاوہ اگر کوئی کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ دائی اور وہ جماعت قیامت کی صبح تک کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے اور ہم الحمدللہ وہی کام کرتے ہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت. اور توحید کی دعوت کیوں دی گئی؟ اتنے سارے گناہ رہنے کے باوجود توحید کی دعوت کیوں دی گئی؟ حالانکہ آپ کے بڑے بڑے اخلاق تھے، بڑے آپ کے اخلاق، 40 سال آپ اخلاق کی دعوت دیے، لیکن یہ قوم اپنے گناہوں کو نہ چھوڑی، نہ شرک کرنا چھوڑی، نہ زنا کرنا چھوڑی، نہ بدعہدی کرنا چھوڑی. آپ یاد رکھیں جب اللہ کے نبی کو دعوت، جب اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر آپ تھر تھرا کر سو رہے تھے تو وہاں پر امی خدیجہ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ کیا عطا فرمائے تھے؟ اے اللہ کے نبی، آپ بڑے اخلاق والے، آپ بڑے اخلاق والے، آپ رفائی کام کرنے والے، یتیموں کی دیکھ بھالی کرنے والے اور بڑے بڑے کام کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ یاد رکھیں 40 سال تک اللہ کے نبی نے رفائی کام کیا، رفائی کام کیا، لیکن بدلاؤ نہ آیا. اللہ رب العزت نے جب نبی بنایا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی اب ان کو توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. جب یہ لوگ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا غضب، اللہ کے عذابات، اللہ کی رحمت، جنت اور جہنم دنیا میں کیوں آئے، مرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے، اور کس انسان کا ٹھکانہ کیسا ہوگا، جب ایک انسان اس دعوت کو قبول کرے گا اور جان لے گا تو خود بخود وہ کیا کریں گے؟ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. زنا کرنے والے سوچیں گے اللہ گئے، جہنم گئے، جنت بھی گئے، اللہ کے عذابات گئے، اگر میں یہاں پر زنا کروں گا لوگ نہیں دیکھتے گئے پھر بھی اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا گئے. اسی لیے توحید کی دعوت دے دی گئی اور قیامت کی صبح تک ہر جگہ ہر علاقے میں یہ توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. اور وہی جماعت و جمعیت کامیاب ہے جس کی سب سے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ غور کریں میرے بھائیوں، ہر جگہ توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. اور وہی صحابہ کرام جب توحید قبول کر لیتے ہیں، چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے زنا ہوا ہے، اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر دنیا کی سزا کو میں برداشت کر لوں. یہ توحید کا اعلیٰ معیار ہے. مجھ سے اور آپ سے ہزاروں قسم کے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رونگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی توحید میں کمی ہے، میری اور آپ کی توحید میں کمی ہے. گناہ کا ہو جانا، یہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہوں سے واپس لوٹ کر آنا یہ اعلیٰ قسم کی توحید ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو توحید کو اپنانے اور تمام امت مسلمہ کو توحید کا کام یا توحید کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو گائیڈ کیا قرآن کے اندر. وہی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دعوتی کام سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کی جماعت، اے ایمان والوں کی جماعت، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو دائی سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، اس کی دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمائے گا. تاثیر آئے گی اس کی دعوت کے اندر، لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مدعا پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ یاد رکھیں، آپ کئی آیت کریمہ اس معنی کی ہم پڑھتے ہیں. جب کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین.
ایک دائی سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کی دعوت دے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دعوت کا اثر غیر مسلموں کے اوپر ہو، اپنے بھائی کے اوپر ہو، اپنے خاندان والوں کے اوپر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دائی بن کر اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسری بات بیان کی گئی وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور دعوت کے سب سے پہلے حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ جس گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، چار دیواری کے اندر 4-8 بھائی ہیں، اگر وہ توحید کی دعوت سے محروم گئے تو سب سے پہلے آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان تک یہ توحید کا کام پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ کو دعوت دی، اور ساتھ میں رہنے والے علی ابن ابی طالب جو آپ کے گھر میں پل رہے تھے ان کو دین کی دعوت دی آپ نے۔ تو سب سے پہلا کام قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، نہ ہم خود عمل کرتے ہیں، نہ ہم اپنے بیوی بچوں کو حکم دیتے ہیں، بس یہاں سے لے کر وہاں تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے پھرتے ہیں۔ میری اور آپ کی زبان میں تاثیر کیسا پیدا ہوگی میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو گائیڈ کرتے ہوئے تیسرا حکم بیان فرمایا۔ کیا حکم تھا؟ جب آپ نے 3 سالوں کے اندر یہ 2 طرح کے کام کیے، آپ نے اپنے آپ کو دعوت دی، اپنے صحابہ کرام کو دعوت دی، اپنے بیوی بچوں کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ تیسرا حکم بیان فرمایا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی دعوت کے حقدار آپ کی زندگی کے بعد آپ کے بیوی بچے، پھر اس کے بعد یہ آپ کے خاندان والے ہیں، یہ کنبے قبیلے والے ہیں، لہٰذا آپ ان کو بلائیں، آپ ان کو دعوت دے۔ باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر ٹھہر کر دعوت دیا، اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کا نام لے کر کہا، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو، میں نبی بن چکا ہوں، لہٰذا آپ میری باتوں کو قبول کریں، آپ میری باتوں کو قبول کریں، میری دعوت کو آپ قبول کریں، تاکہ آپ فلاح پا جاؤ، تاکہ آپ فلاح پا جاؤ۔ میری اور آپ کی دعوت کے حقدار یہ ہمارے خاندان والے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب یہ حکم ملا تو اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہیں، جن میں آپ کے چچا موجود تھے، آپ کے خاندان والے موجود تھے، اور گھر میں بلاتے، بہترین طریقے کی دعوت کرتے، اور سب سے پہلے ان کو کھانے کا حکم دیتے۔ کھانا کھا لینے کے بعد تمام کے تمام اپنے گھر کے اوپر بیٹھ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ٹھہر کر ان کے سامنے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ توحید کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے بھائیوں۔ جتنے یہاں پر موجود ہیں، یہ جمعہ کا پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں اپنے دوست و احباب کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، بچی کی شادی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں دعوت ہے، برتھ ڈے کی پارٹی ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، ایسی چیزوں پہ ہم دعوت دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے سسرال والوں کو کبھی ہم نے دعوت دیا ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ توحید والے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا دائی اپنے نبی کو گائیڈ کر رہا ہے کہ توحید کا کام آپ ایسے پھیلائیں، اور میں آپ کو یہاں سے مرکز سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ یہاں سے جانے کے بعد صرف 1 مرتبہ کیوں نہ ہو، مہینے میں 1 مرتبہ، 2 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے قبیلوں والوں کو بغیر ریزن کے اور بغیر وجہ کے آپ اپنے گھر پہ دعوت کریں۔ 50 لوگوں کی دعوت۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کم دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو مال کم دیا ہے؟ آپ کو بولنا نہیں آتا ہے، آپ بول نہیں پاتے ہیں۔ علماء کرام کی جماعت الحمدللہ کرنول کے اندر موجود ہے، آپ کسی ایک عالم کو دعوت دیں، وہ آئیں گے الحمدللہ، آپ کی دعوت پہ بیٹھ کر وہ بھی کھائیں گے، اور تمام آپ کے مرد و خواتین پردے کا اہتمام کریں، یہاں پر مردوں کو بٹھائیں اور آپ کے گھر والوں کی خواتین کو یہاں پر بٹھا کر ان کو دین کی دعوت دیں۔ یہ کب کریں گے ہم دعوتی کام؟ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں،
یہ دعوت کا حصہ ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس طرح کام کرنے کا حکم دیا. باضابطہ اللہ کے نبی نے وہ کام کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو ہر 15 دن 1 مہینے کے اندر اپنے چھوٹے موٹے قبیلے والوں کو, کبھی اس گھر والوں کو, کبھی اس گھر والوں کو, کبھی محلے والوں کو, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں 4-8 بھائی مل جائیں, توحید والے مل جائیں, 100 لوگوں کی دعوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حق ہے ہمارے بھائیوں کا, جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ توحید کی دعوت پہنچانے کا یہ حق ہے میرے بھائیوں. اب آگے چلیے اللہ بیان فرماتا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاح فرمائی, اپنے بیوی بچوں کو دعوت دی اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دی, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ علاقے والے, لتنذر ام القری, یہ مکہ والے, یہ فلاں والے, یہ فلاں والے, یہ آپ کے علاقے والے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اپنا دعوتی کام ان لوگوں سے شروع کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ 3 سال کے بعد باہر نکلتے ہیں. حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر, جو آپ کے پاس حکم آ چکا ہے آپ اس کا اعلان کریں. آپ غور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں پر, کبھی وہاں پر, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے. علماء کرام نے اور بعض صحابہ کرام نے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک نبی ہونے کے باوجود کیسے لوگوں کے سامنے جاتا ہے, لوگوں کے ماروں کو برداشت کرتا ہے, لوگوں کے تانوں کو برداشت کرتا ہے. زندگی میں اگر اللہ کے نبی چاہتے ہیں, نبی بنائے جانے سے پہلے یا نبی بنائے جانے کے بعد اگر آپ حکم دیتے تو کفار مکہ آ کر کہا کرتے تھے آپ اپنی توحید کی دعوت کو بند کریں, ہم آج سے آپ کو اپنا عرب کا امیر مان لیں گے, اپنے خزانے آپ کے سامنے لا کے دے دیں گے, لیکن آپ توحید کا کام نہ کریں. آپ غور کریں, بعض صحابہ کرام کہتے ہیں, ابن ہشام کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بازار میں گئے, دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام بازار میں کیا ہوتا ہے, لوگ خرید و فروخت کرنے والے, کوئی آواز لگا رہا ہے, کوئی دے رہا ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی بحث کر رہا ہے. مکہ کے بازار میں کیا منظر تھا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نبی کی طرح, صحابہ کرام کی طرح یہ دین کی دعوت اپنے علاقے والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں سارا بازار کھچا کھچ بھرا ہوا, لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں آ کر تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اے بازار والو, اے مکہ والو, قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کیا دیوانگی تھی, آپ غور کریں. مکہ کے بازار میں اعلان کرنا تھا. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کفار مکہ نے جب یہ اعلان سنا, لوگ اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑا, اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی کو مارنا شروع کیا. کوئی پتھروں سے مار رہا ہے, کوئی لکڑی سے مارتا ہے, کوئی گرا کر مارتا ہے, کوئی یہ کہتا ہوا مارتا ہے کہ تم ہمارے معبود کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اور اتنا مارا کہ بعض صحابہ اکرام کہتے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پائے اور مکہ کے چوراہے کے اوپر بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. آپ کا سر لہو لغان, آپ کا چہرہ لہو لغان, آپ کا جسم پھٹا ہوا. مارو کتاب نہ لا کر دنیا کا سب سے بڑا فائٹر, دنیا کا سب سے مضبوط انسان ماروں کو برداشت نہ کر سکا اور آ کر سیدھا مکہ کے چوراہے پہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. اور وہاں سے آدمی گزرتا ہوا جب آپ کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا آپ کی ننھی منی پیاری بچی بچوں کے ساتھ گلی کوچوں میں کھیل رہی تھی. وہاں سے گزرنے والا کہتا ہے اے فاطمہ تو کیا کر رہی یہاں پر, کیا تجھے معلوم ہے آج تیرے باپ کو دشمنوں نے اتنا مارا بیچارہ ماروں کو برداشت نہ کر کے زمین پہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا ہے. یہ الفاظ سننا تھا. بچی فاطمہ اپنے کھلونوں کو پھینکتی ہے, روتے ہوئے
اپنے گھر کوچے سے گلی سے دوڑتے ہوئے مکہ کے بازار میں آتی گئے, لوگوں سے سوال کرتی گئے, میرے ابو محمد کہاں پر گئے, میرے ابو محمد کہاں پر گئے, میرے ابو محمد کہاں پر گئے. دوڑتے ہوئے آ کر کبھی اس دکان والے پہ, کبھی اس دکان والے سے, کبھی وہاں پر, کبھی یہاں پر آ کے سوال کرتی گئے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ وہاں پر گر پڑا گئے. بچی کیا دیکھتی گئے, کلیجہ پھٹ پڑا, آنکھوں میں آنسو آنے لگے, اپنا باپ وہاں پر گر پڑا گئے. روتے ہوئے اس مکہ کے بازار میں قریب آ کر اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتی گئے. اور کیا منظر ہے اللہ بیان فرما, اللہ کے نبی صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں, وہ معصوم بچی نیچے بیٹھ کے روتے ہوئے, اور آپ اپنے باپ کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, یہ کیسا وقت آ چکا ہے. میرا باپ کسی کو اف تک نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا؟ کسی کو اف تک نہیں کہتا ہے, گالی گلوچ نہیں کرتا ہے, لیکن پھر بھی یہ مکہ والے میرے باپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, میرے باپ کو مارتے ہیں, میرے باپ کو ستاتے ہیں. اے اللہ, میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا میرا باپ سجدے کے اندر تھا, سجدہ کر رہا تھا. ظالموں نے کیا کیا تھا؟ اونٹ کی اجڑی لا کر وہاں پر پھینکا تھا. کچھ لمحہ گزرنے کے بعد اپنے باپ کو اٹھاتی گئے اور کمر سے پکڑ کر اپنے گھر پہ لا کر بٹھاتی گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اطمینان لیتے ہیں, اپنے باپ کے سر کے اوپر سے خون کو پوچھتے ہوئے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہوئے سوال کرتی گئے, اے اللہ کے نبی, ابا جان, یہ لوگ آپ کو اتنا کیوں مارتے ہیں, آپ کو اتنا کیوں مارتے ہیں؟ آپ نے وہ کون سا جرم کیا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں گالی گلوچ کرتے گئے, مارتے گئے, توڑتے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بچی, اللہ نے مجھے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. بچی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ کیوں مارتے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائیوں, آپ کئی واقعات بیان کیے گئے سیرت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتی کام ہمارے سامنے کیا ہے. ایک اور صاحب رسول بیان فرماتے ہیں, مکہ کے بازار میں آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ سرخ جھبا, بڑے خوبصورت, ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کون گئے, مکہ کے بازار میں کھڑے ہوئے تھے, ایک جگہ ٹھہر کر کچھ بات کر رہے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ظالم بڑا سا پتھر لیا, نشانہ تاکا اور اتنی زور سے وار کیا کہ پتھر تیر کی طرح آیا اور سیدھا آپ کے پیچھے سر پہ لگا, اور لگتے ہی فوراً آپ کا سر پھٹا اور خون فوارے سے نکلنا شروع کیا. اور وہ وار دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے, اللہ, یہ کیا ظالم گئے, یہ مارنے والا کون گئے اور یہ مار کھانے والا کون گئے؟ میں نے سوال کر لیا, کہا گیا کہ یہ ابو لہب گئے اور اس کا بھتیجا گئے جو کہ دین کی دعوت دیتا ہے. مار برداشت نہ کر کے آپ نیچے بیٹھ رہے تھے, ظالم آگے آیا اور مار رہا تھا, کہا کہ چل نکل یہاں سے, تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے والا گئے. لتنذر ام القری, لتنذر ام القری. اللہ حکم دیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, آپ کی دعوت کے حقدار یہ آپ کے علاقے والے ہیں, یہ آپ کے علاقے والے ہیں جو اپنے آپ کو توحید کا دعویٰ کرنے والے, دین کی دعوت دینے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے. ہم کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. آپ یاد رکھیں, اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاوہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے. تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ تمام لوگوں کو دین کی دعوت دیں, ایسے مار کھائیں. آج تک کسی داعی کو ایسے مار کھانے کی نوبت نہیں آئی ہے. کیا کسی دعوت دین دینے کے بنا پر کسی کے بیٹے کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں؟ آپ غور کریں, 3 سال تک کیا آپ کا بائیکاٹ کیا گیا ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہ دعوت دین ہے. آپ اس طرح دعوتی کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا انشاءاللہ. آگے بڑھیں, اپنے پیسے لگائیں, اپنا وقت دیں. جس کے پاس مال ہے وہ مال سے آگے بڑھے. عثمان غنی موجود ہے, جس کے پاس جسم ہے, جس کے پاس طاقت و قوت ہے. عمر بن خطاب موجود ہے, اور جس کے پاس برداشت کرنے کی طاقت تھی وہ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ موجود تھے. اور جب جہاں پر لڑنے کا معاملہ آتا, مقابلہ کرنے کا آتا, تو علی کو آواز دیتے, اے علی ابن ابی طالب آپ آگے بڑھیں.
یہ صحابہ اکرام کی کوالٹی تھی میرے بھائیوں. ہم دعوتی کام کرنا گئے تو پیسے والے بھی آگے بڑھے, وقت لگانے والے آگے بڑھے, بولنے والے آگے بڑھے, مار کھانے والے آگے بڑھے, لیکن آپ کو دعوتی کام کرنے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں برداشت کرنا ہوگا. آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ نے دعوتی کام اپنے علاقے والوں کو دے دیا, کیا کرنا ہے؟ اب اس کے باہر چلے جائیں. آپ نے طائف کا سفر کیا, آپ نے مدینہ کا سفر کیا, اس کے بعد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. اب غور کریں, ساری دنیا والوں کو دین کی دعوت, بڑے بڑے بادشاہوں کو لیڈر کے ذریعے سے دعوت, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے اپنے ہی مکہ کے اندر رہ کر غور کیا کہ کون لوگ اگر دین میں داخل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, اسلام کا فائدہ ہوگا. آپ نے ابو جہل اور عمر بن خطاب کو رکھ کر دعوت کیا, دعا کی اے میرے پروردگار ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک اسلام میں آ جائے تو کیا ہوگا, ہمارے اسلام کو مضبوطی ملے گی. کتنے ایسے لوگ یہاں پر موجود گئے. آپ اپنے علاقے میں اس کرنول کے اندر کوئی آپ کے نگاہ میں ایسا غیر مسلم بڑا لیڈر ایسا کوئی ہے کیا جس کی بنا پر آپ نے اس کے لیے حق میں دعا کیا ہوگا کہ اللہ اگر فلاں لیڈر اگر اسلام کی دعوت قبول کر لے گا تو ہمارے لیے کیا ہوگا, آسانہ فرمائے گا. کوئی ہے یہاں دعا کرنے والا؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم دعوتی کام کرنے والے, ہم جنت میں جانے والے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے دعوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے دعوت اگر آپ کی کارگر ہو, متاثر کرنے والی ہو, سب سے پہلے دائی اپنے گھر والوں کی, اور یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کے گھر کے اندر توحید کی کمی ہے تو توحید کو مضبوط کرے. اس کے بعد اپنے خاندان والوں میں مہینے میں, ویکینڈ میں, 15 دن میں دعوت دیں, گھر پہ بلائیں, دین کی دعوت دیں انہیں. اپنے علماء کو بٹھا کر دین کی دعوت دیں. اپنے علاقے والوں میں, جس بستی میں آپ رہتے ہیں, آپ کے پورے کرنول میں, اور اس کے بعد جو آپ کے علاقے میں کھیڑے جو اس کے سے منسلک کھیڑے وغیرہ آپ وہاں پر دعوت دیں. الحمدللہ میں یہاں آنے کے بعد سنا ہوں کہ مرکز کے اندر دعوتی کام ہوتا ہے. چند نوجوان الحمدللہ یہاں سے جاتے ہیں, ہر روز فیلڈ ورک ہوتا ہے مسلمانوں میں غیر مسلموں میں. آپ آگے بڑھیں, آپ اپنا پیسہ لگائیں, آپ اپنا وقت نکالیں. جو بڑے بزرگ حضرات ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ آ کر ان کے سامنے ان کا ساتھ دیں. اپنے دوست و احباب کی سے ملائیں, انہیں اپنے خاندان والوں سے ملائیں. آخر کب کام کریں گے؟ آپ کو بخاری مسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء بیان کرنے والے, ہے دعوتی کام کرنے والے, ہے توحید کا دعوت دینے والے, کم از کم اپنے گھر والوں میں لے کر جائیں. کبھی کسی عالم کو بلا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا عالم صاحب آئے ہیں, میرے خاندان والے, میرے فلاں والے عالم صاحب آئے ہیں, اور اے عالم صاحب آپ ان کو دین کی دعوت دیں. کم از کم اتنا تو کریں. آپ دعوتی کام کرنا کس کا کام ہے؟ صرف علماء کا کام ہے. میں یہاں پر آیا ہوں دعوتی کام کرنے کے لیے, کس کو دعوت دوں گا؟ جب تک آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا, آپ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے, اپنے گھر گھر نہیں لے جائیں گے, میں کیسے دعوتی کام کر سکتا ہوں؟ صرف علماء کام نہیں گئے, اگر آپ دیندار گئے تو آپ علماء کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں. الحمدللہ یہاں پر بڑی خوشی کی بات ہے, بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی دعوتی کام ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو کیا عطا فرمائے, دعوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آخری بات, نقصانات تو بہت زیادہ ہے, دعائیں قبول نہیں ہوگی, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے عذابات شروع ہو جائیں گے. ٹائم ہو چکا ہے, بڑا لمبا عنوان ہے. ایک نقصان بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام چیزوں کو رکھوں گا. آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے کہا کئی مقامات پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ آیت کریمہ سنا نا آپ لوگوں نے؟ اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. کیا کیا؟ دنیا والوں کے اوپر کیا عطا فرمائی؟ آپ کو فضیلت عطا فرمائی. کون سی فضیلت؟ دینی اعتبار سے آپ یاد رکھ کر جائیں. آخری تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آخری بات یاد رکھ کر جائیں اور سن کر جائیں انشاءاللہ.
اب غور کریں کیا فضیلت تھی. دینی اعتبار سے پوری دنیا کا قبلہ بیت المقدس. آپ یاد رکھیں جو بھی مسلمان ہوگا اللہ کے نبی کے زمانے میں یا نبی سے پہلے جتنے بھی لوگ ہوں گے, دینی قبلہ کس کے پاس تھا؟ یہود اور نصارہ کے پاس. اور دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا کے اوپر ان کے اوپر حکومت تھی. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ہواؤں پہ حکومت کرنے والے, انسانوں پہ حکومت کرنے والے, جنات کے اوپر حکومت کرنے والے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, آپ کو ہم نے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بنا دیا اور دینی اعتبار سے آپ کو قبلہ عطا فرمایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی کام کیے, مکہ میں دعوتی کام, ایسے ماروں کو برداشت کیا. حضرت سمیہ شہید کر دیے گئے, حضرت بلال, حضرت خباب, یہ صحابہ کرام کے جذبے کو اللہ نے دیکھ لیا. اللہ نے دیکھ لیا. مدینے میں آنے کے بعد آپ نے نماز پڑھا چند مہینے, کہاں پر؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھا. جب اللہ کے نبی کی خواہش پیدا ہوئی, اے اللہ کیا عطا فرما؟ قبلہ عطا فرما. دعوتی کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے. اللہ نے کیا کیا؟ ان سے ان کے قبلے کو چھین کر کس کو عطا فرمایا؟ کعبۃ اللہ کو عطا فرمایا. اور کہا کنتم خیر امہ, کنتم خیر امہ. اے صحابہ اکرام کی جماعت, اے صحابہ اکرام کی جماعت, تم سے پہلے یہودی, نصارہ, یہ سب سے بڑی بابرکت قوم تھی. توحید کا کام کرنا چھوڑ دیا, میرے نبی کا انکار کیا, میرے نبی کا ساتھ دینے کے بجائے انکار کر دیا, تو ہم نے ان کے قبیلے کو چھین کیا کیا؟ ہم نے آپ کو عطا کیا. اور صحابہ اکرام جب مدینہ میں آئے, صحابہ اکرام کی خلافت آئی, صرف 30 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کے اندر کیا کیا؟ ساری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمایا. کنتم خیر امہ. بعض علماء اکرام نقل کرتے ہیں اب ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا, کوئی امت آنے والی نہیں ہے. یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ توحید کا کام چھوڑنے کی بنا پر قبلے کو چھین لیا گیا. میں اور آپ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو مسجدیں ہم سے چھینی جائے گی, اور چھن رہی ہے. بڑی بڑی مسجدیں چھن رہی ہے. کیوں؟ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے قبلے کو چھین کر یہودیوں کو, نصارہ کو ذلیل کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ تم سے بہتر قوم یہ مسلمان ہے. کرتے کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. کہا گیا کہ نبی کے بعد ایک ایسی امت ہو, کیا کرے؟ توحید کی دعوت دے, دینی کام کرے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.